हथ कंहिंजो बि न थियो आहे नाराए तकबीर मूवी वारे कैमरा वारे खे गुज़ारिश आहे त हीउ मंज़र ज़रूर रिकॉर्ड कनि नाराए तकबीर नाराए तकबीर नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नाराए रिसालत बोले ईमान नाराए हैदरी 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 खानदान ज़हरा ते बुलंदतर सलावत इंतहाई ज़रूरी ऐलान तमाम मोमिन किराम के गुजारिश है तो बराए मेहरबानी लाइव मोबाइल ते को भी मजलिस अदा नशर न करे जेके मोबाइल वाला मोमिन दोस्त गुजारिश है पंहिंजा मोबाइल हेठ कनि जंहिंखे ही वीडियो घुर्बल हुजे वो मुतहिर हुसैन यूट्यूब चैनल ते या वीडियो नशर थिए पई इन खां अलावा सुभाणे शाम जो 5:30 वगे अहले बैत टीवी ते या मजलिस नशर कई वेंदी तमाम मोमिन किराम के गुजारिश है तो बराए मेहरबानी पंहिंजा मोबाइल बंद रखनि सलवात पढ़ो खाना ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات حاضرین حاضرین
نبی خدا و خاتم الانبیاء بلند در صلوات. حاضرین مجلس کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین، جناب پرویز سمو صاحب کے مرحومین اور جناب علی رضا خاص خیلی کے بھائی کا انتقال ہوا ہے، جناب مولانا سید محمد عون نقوی، شہدائے ملت جن کے حق ہماری گردنوں پر ہیں، ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان کے درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی 61ویں آیت ہے، اور یہ آیت قرآن میں اہل بیت کی عظمت کی روشن آیت ہے۔ یوں تو اللہ نے سب کچھ اہل بیت کے لیے ہی خلق کیا ہے، یہ عشق پر دنیا بنائی گئی ہے، اور عاشق کو خدا کہتے ہیں اور معشوق کو بنجتن۔ ان 5 کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی، اور ان 5 کی صدارت بنام مصطفیٰ ہے۔ سرکار دو جہاں کو اللہ نے اس گھرانے کا صدر قرار دیا ہے۔ مگر عجیب داستان ہے کہ صدر ہے نبی، مگر تعارف ہوگا زہرا سے۔ جی مرکز تعارف جناب زہرا ہے۔ بہت دیر نہیں ٹھہرنا اس منزل پر، صرف ایک جملہ کہہ دیا ہے تو اسے اور بہتر کر لوں۔ اگر اللہ نے ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا کہہ کر جناب زہرا کے ذریعے سے چادر میں رہنے والوں کا تعارف نہ کروایا ہوتا، بلکہ نبی کے ذریعے سے تعارف کروایا ہوتا، توجہ ہے، تو کہا جاتا کہ اس میں محمد ہیں، اس میں ان کی بیٹی ہیں، اس میں ان کے داماد ہیں، اس میں ان کے نواسے ہیں۔ تو عزیزان گرامی بہت دیر نہیں ٹھہروں گا، صرف ایک جملہ کہوں گا، پھر تو بیٹیاں بھی سامنے آتی ہیں، داماد بھی سامنے آتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ لیکن اللہ نے یہاں نبی مکرم کے ذریعے سے تعارف نہیں کروایا۔ اور یاد ہے میرے بزرگ تشریف فرمائے ہیں، علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، اہل دقت بیٹھے ہیں، کہ اس آیت کا آیت تطہیر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ آیت تطہیر پورے ایک دن پہلے نازل ہوئی ہے، اور آیت مباہلہ ایک دن بعد نازل ہوئی ہے۔ 9 ہجری ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے۔ 24 ذی الحج کو آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، اور 25 ذی الحج کو آیت مباہلہ جو میں نے ابھی پڑھی ہے آپ کے سامنے، یہ آیت، اس آیت کا نام آیت مباہلہ، یہ 25 ذی الحج کو نازل ہوئی ہے۔ لہٰذا ہم مباہلہ کا جشن بھی مناتے ہیں 25 ذی الحج کو۔ تو ایک دن پہلے آیت تطہیر ہے اور ایک دن بعد آیت مباہلہ ہے۔ اگرچہ میں نے اپنے بھائی جناب پرویز سمو صاحب سے جو وعدہ کیا ہے وہ یہ کہ میں ان 5 مجلسوں میں امام حسن کی عظمت پر غور کروں گا، صرف اور صرف امام حسن کی زندگی اور سیرت اور فضائل پر غور ہوگا۔ تو آپ کے حوالے میں مضمون اپنا کرتے ہوئے آج تمہید سے گزروں گا۔ آج کی مجلس تمہیدی مجلس رہے گی، اور پھر کل سے اور ہو سکتا ہے کہ آگے سے بات ہو امام کے فضائل اور امام کی سیرت سے متعلق۔ تو پلٹیے میرے بیان کی طرف، میں عرض کر رہا تھا کہ آیت تطہیر 24 ذی الحج 9 ہجری، اور آیت مباہلہ 25 ذی الحج 9 ہجری، ایک ہی سال، ایک دن بعد وہ، ایک دن پہلے وہ، اور ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ جو گہرا تعلق ہے وہ میں آپ کو ایک جملے میں کہہ دوں اور آپ سے دعا لے کر منزل تبدیل کروں، اور وہ تعلق یہ ہے کہ نبی نے جب اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا تو چادر کے گھر میں جن 5 کو لیا تھا نا، انہیں دیکھنے والے 5 بھی نہیں تھے۔ بھائی صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر۔ مجھے اندازہ ہے کہ گرمی بھی ہے اور ہوا بھی ذرا بند ہے، یعنی حبس کا سا ماحول ہے۔ پرویز بھائی کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے پنکھے لگوا دیں یہاں 2-3۔ ایک صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پہ۔
آپ اس سے اچھی صلوات پڑھ سکتے ہیں جو اوپر باہر سب بیٹھے ہیں. اللہم صلی علی. اچھا یہ بھی ذہن میں رہے کہ جب نہ بلند صلوات پڑھی جاتی ہے تو فرشتوں کی توجہ ہوتی ہے، اور فرشتوں کی توجہ ہو تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ایک بلند صلوات ہے یہ. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی. بات آگے بڑھے. سرکار نے جب چادر کے گھر میں 5 کو لیا نا، گھر تو وہ اینٹوں کا گھر تھا، سرکار کا گھر تھا، نبی کا گھر تھا، سب کچھ نبی کا ہے. کسی زوجہ کا گھر یہ نہیں کہنا کہ فلاں زوجہ کا بستر ہے، وہ نبی کا بستر ہے، وہ نبی کا گھر ہے. وہ سب، یہ پوری کائنات نبی کے نام ہے، یہ سب نبی کے نام ہے. یہ سب توفیل میں بنے ہیں، ہم سب توفیلی ہیں، اصلی سرکار کی ذات. وہ جو سرکار نے جب اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا اور اس میں پنجتن کو جمع کیا، 5 عدد پورے کیے، تو اگر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر نہ ہوتی وہاں اور وہ احسان نہ فرماتی امت پر، چادر میں آنے کی کوشش نہ فرماتی، تو یہ روایت کیسے بنتی جو بنی. بی بی نے اندر آنے کی کوشش کی، سرکار نے فرمایا کہ یا رسول اللہ انا منہم، میں ان میں سے ہوں. تو سرکار نے کونا کھینچتے فرمایا انت علی الخیر لا، تم خیر پر ہو مگر ان میں نہیں ہو. جی تو یہ اگر حضرت ام سلمہ نے ایسا نہ کیا ہوتا تو یہ قاعدہ کیسے بنتا کہ یہ اور ہیں وہ اور ہیں. تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے کہ بات جا رہی ہو. تو وہ جو چادر میں گھر تھے نا، نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ فرماتے ہیں کہ وہ جو اینٹوں والے گھر میں تھے وہ اہل بیت نبی تھے، اور جو چادر میں تھے وہ اہل بیت نبوت ہے. نبی نے اہل بیت نبی اور اہل بیت نبوت کا ایک فرق ڈال دیا. اور آپ بتائیے اینٹوں کا گھر زیادہ مضبوط ہوتا ہے یا چادر کا؟ بھائی تھوڑا گردن ہلائیے اور بولیے بھی طرح. اینٹوں کا گھر زیادہ مضبوط ہوتا ہے یا چادر کا؟ اینٹوں کا گھر زیادہ مضبوط ہوتا ہے. یہ تو بہت روشن بات ہے نا، اس میں پتہ نہیں کیا کیا لگا ہوا ہوتا ہے. اینٹ ہے، اس کا گھر مضبوط ہوتا ہے نا. لیکن اللہ کے نبی نے بھی یہ فیصلہ سنا دیا اور اللہ نے بھی فیصلہ سنا دیا، خبردار، مضبوطی کا تعلق توانائی، طاقت، قد، لمبا چھوٹا ہونا، پیسے کا زیادہ ہونا، لشکروں کا بڑا ہونا، یہ طاقت کا اور مضبوطی کا سبب نہیں ہے. بتائیے ہاتھی زیادہ مضبوط ہے یا بابیل کا پرندہ؟ وہ جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر آئے تھے وہ ایک پرندے سے شکست کھا گئے. تو بس مضبوطی کا معیار کچھ اور نہیں ہے، اگر ہے تو اللہ سے تعلق ہے. جس کا تعلق اپنے رب سے گہرا ہوگا وہی مضبوط ہوگا. جو کی روٹی گھٹنے کے زور سے توڑ کے کھاتا تھا وہ 2 انگلیوں سے باب خیبر اکھاڑتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ کر لیا آپ نے؟ بات آگے بڑھے. یہ تو سرکار نے اینٹوں کے گھر میں، وہ سب صاحب عظمت لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، امہات المومنین، امت کی مائیں ہیں، مومنین کی مائیں. النبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا نبی، میرا آخری نبی، میرا پیارا نبی، میرا خاتم نبی مومنین پر اولا مولا ہے. وازواجہ امہاتہم، اور اس کی زوجائیں امت کی مائیں، مومنین کی مائیں. ام المومنین اسی لیے کہتے ہیں. النبی اولا بالمومنین، مومنین سے اولا، اور زوجائیں مومنین کی مائیں. تو ان کا مقام بہت بلند ہے. اور میں اس خمسے میں تو نہیں، لیکن حیدرآباد میں امہات المومنین سے متعلق اپنے فضائل ان کے جو ہیں وہ بیان کر چکا ہوں، اور کراچی میں ایک پورا اشرہ بھی امہات المومنین پہ پڑھ چکا ہوں، اصحاب رسول کی عظمت پر بھی پڑھ چکا ہوں. ہاں یہ ذہن میں رہے کہ جب ہم نبی کی زوجاؤں کے فضائل پڑھیں گے نا تو ہم پوچھیں گے ختیجہ بی بی سے. بھائی گھر والی بتائے گی نا کہ گھر والی. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. جناب زہرا سے پوچھیں گے، جناب زینب سے پوچھیں گے کہ بیویوں کی عظمت کیا ہے. تو جتنی بھی روایات امہات المومنین کے لیے بیان کی جائیں گی وہ جناب زینب بتائیں گی.
اور خوب بتایا ہے بیوی نے، بہت فضائل ہیں ان بیویوں کے. میرا مضمون نہیں ہے مگر آپ کے چہروں کی رونق بتا رہی ہے کہ ایک جملہ کہہ دوں، ایک جملہ امہات المومنین کی عظمت کا ایک جملہ کہہ دوں. عزیزو زوجائیں تو 11 تھیں جی، زوجائیں 11 تھیں، اور ہر ایک بیوی کی فضائل اگر ہم جوڑ لیں تو 11 اشرے چاہیے جی. ہر ایک بیوی کے اگر فضائل سوچ لیں تو ہمیں 11 اشرے چاہیے. توجہ ہے؟ میں صرف ایک بیوی کا نام لے دیتا ہوں. خبردار خبردار، ایک اینک سے نہ دیکھا کرو، ایک آنکھ سے نہ دیکھا کرو. بیٹی ہے ابو سفیان کی، نبی کی زوجہ ہیں ام حبیبہ. جب سرکار کے گھر میں ابو سفیان داخل ہوئے تو بیٹھنا چاہ رہے تھے کہیں، تو ایک مرتبہ دور سے آواز دی، بابا یہ نبی کا بستر ہے، آپ نہیں بیٹھ سکتے. جگر چاہیے یہ بولنے کے لیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ کر لیا آپ نے؟ اور بہت سارے پیغامات ہیں. میں صرف اتنا عرض کرنے جا رہا ہوں کہ وہ جو اینٹوں کے گھر میں تھے نا، وہ نبی کے گھر والے، اور یہ جو چادر کے گھر میں یہ نبوت کے گھر والے. بھائی کیا فرق ہے نبی کے؟ اچھا میں بچہ ممکن ہے پوچھ لے بار میں، مولانا یہ لفظ آپ نے بنا لیے، نقن صاحب کا حوالہ دے دیا، آپ کچھ بول بھی نہیں سکتے جی. مثلا مجھے یہ کہہ دیا جائے گا کہ صاحب نقن صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا ہے اور ان کا مجموعہ چھپا ہوا ہے، اس میں بھی یہ جملہ موجود ہے. تو آپ نے تو نقن صاحب کا نام لے کے ایسے ہمارے اوپر روب ڈال دیا کہ اب ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اہل بیت نبی اور اہل بیت نبوت، اہل بیت نبی پر امت کی ہدایت لازم نہیں ہے، مگر اہل بیت نبوت وہ ہوں گے جو نبوت کا متم ہوں گے اور مکمل ہوں گے. یعنی تسلسل ہدایت جی، اور ہدایت کا سلسلہ جن کے ذریعے سے جاری رہے گا وہ ہے اہل بیت نبوت. اگر اب تک یہ بات میرے بچوں کے ذہن میں نہ آئی ہو تو زیارت جامعہ جا کے پڑھ لینا. وہاں یہی کہا گیا ہے کہ اس گھرانے کو السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، سلام ہو ان پنجتن پہ جو اہل بیت نبوت ہیں، جو معدن رسالت ہیں. اچھا پھر اس زیارت جامعہ کا یہ جملہ آپ بارہا ائمہ کے مزاروں پہ جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں، تو آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ معدن رسالت کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو پنجتن ہے یہ معدن رسالت ہے، کیا مطلب ہے؟ رسالت جاری ہے کیا ابھی؟ مولا علی معاذ اللہ ہم نہیں مانتے مولا علی رسول نہیں ہے، مولا امام حسن امام حسین نبی رسول نہیں ہے. تو پھر یہ کیا کہا ہے امام نقی نے ائمہ اہل بیت کو سلام کرتے ہوئے؟ جی مولا امام علی نقی نے یہ کیا فرمایا ہے؟ معدن رسالت. معدن رسالت کا کیا مطلب ہے؟ رسالت کہتے ہیں ذمہ داری کو. یہ 5 نہیں ہے، کائنات میں اللہ کی طرف سے بنائے گئے ذمہ دار ہیں. اور عزیزو جان لیجئے میں اور آپ جن کے دروازے پر بیٹھے ہیں وہ ذمہ داروں کا دروازہ ہے، نہ دروازہ غیر ذمہ داروں کا ہے، نہ بیٹھنے والے غیر ذمہ دار ہیں. بات کریں گے تو مضبوط بات کریں گے، اور شاید میرا اور آپ کا قصور ہی ہے کہ ہم مضبوط بات کرتے ہیں. ہمارا اور آپ کا قصور ہی ہے کہ ہم مضبوط بات کرتے ہیں. جو یزید سے بھی مراسم رکھے اور حسین سے بھی پیار کرے وہ اور ہوں گے، یہ مجمع کسی اور گھرانے کا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میں گزارش کروں گا خطباء عظام سے، ذاکرین کرام سے، اور آپ سب بانیان سے اور سامعین سے کہ اپنی ذمہ داریوں میں اور اپنے ذمہ دار ہونے کے ثبوت میں مسلسل جد و جہد جاری رکھنی ہے. جتنا میں اور آپ ذمہ دار ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی الجھنیں دور ہوتی چلی جائیں گے. ہلکی باتیں کرنے والا علی والا نہیں ہوتا. غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنے والے علی والا نہیں ہوتا. بات مضبوط کریں، ٹھوک کر کریں، بجا کر کریں، اور پھر جب بات کر لیں تو اس پہ ڈٹ جائیں. ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہے جس کی گردن کٹ جائے تو وہ خاموش ہو جائے. ہم اس حسین کو مانتے ہیں کہ گردن کٹ بھی جائے تب بھی ذرہ ذرہ اللہ اللہ علی علی بولتا ہے.
लब्बैक या हुसैन। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत रोशन बात होनी चाहिए, बहुत वाज़ेह बात होनी चाहिए, और हो रही है। सारी परेशानियां ही इस बात की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मजमा मुतमईन मजमा है, कोई परेशानी, कोई इस्तराब नहीं है। हम इसीलिए इस दरवाजे पर इतने कसीर तादाद में बैठते हैं। ये सुन्नी भी बैठे हैं ना, शिया भी बैठे हैं। हुसैन शियों की मिल्कियत तो है नहीं, जिक्र इमाम हुसैन शियों की मिल्कियत तो है नहीं, शिया इमाम हुसैन के जिक्र के मालिक तो नहीं है। मेरा पुराना जुमला है, शिया इमाम हुसैन के जिक्र के मालिक नहीं है, नौकर हैं, और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए। मालिक के मेहमानों, मालिक के मेहमानों का ख्याल करना होगा। और इस मजलिस में भी मुझे पता है कि एक बड़ी तादाद में सुन्नी भाई बैठे हुए हैं जी, और सिंध का तो हुस्न ही है कि यहाँ का हिंदू भी मौलाई है। मैं इजाज़त लेकर आपको बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के एक मुअम्मर सियासतदान है, कई मरतबा वफाकी वज़ीर रह चुके हैं वहाँ, और मुख्तलिफ बड़ी बड़ी ज़िम्मेदारियों का हामिल रह चुके हैं, मिस्टर संपाल। उन्होंने मुझे पैगाम भेजा, अभी ज़िंदा है, मुअम्मर सियासतदान है, ज़ईफ़ुल उम्र सियासतदान है, हिंदुस्तान के कई मरतबा वफाकी वज़ीर रहे हैं। उन्होंने मुझे पैगाम भेजा, और पैगाम मुझे भेजा एक शाह साहब के ज़रिए, जनाब खादिम हुसैन शाह साहब के ज़रिए। आपके मीरपुर ख़ास की एक बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, ख़ुद भी वो बहुत ही मोतबर काबिल तरीन शख्सियात में से हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। तो खादिम हुसैन शाह साहब के ज़रिए उन्होंने पैगाम भेजा। अल्लाह शाह साहब की भी उम्र में इजाफ़ा फ़रमाए, उनके फ़र्जंद जनाब ज़ुल्फ़िकार शाह साहब को अल्लाह तवानाइयाँ अता फ़रमाए। तो उनके ज़रिए उन्होंने मुझे पैगाम भेजा, उनसे उनके वास्ते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो ये आपके मुल्क में एक शहनशाह हुसैन नकवी के नाम से एक ख़तीब है, उसने एक जुमला कहा है कि मुझे हिंदुओं से भी प्यार है इसलिए कि वो अली अली करते हैं। तो उन्होंने उसके नीचे लिखा है कि ये जुमला उनका, मिस्टर संपाल ने ये जुमला लिखा है कि ये शहनशाह हुसैन नकवी को मेरा आदाब कहें। उन्होंने जो जुमला लिखा, उन्हें मेरे आदाब कहें, और उनसे कहें कि आपका ये जुमला दो तहजीबों को जोड़ने का जुमला है। सलवात पढ़ लें ज़रा मौला अली की ज़ात पर। अब मैं उन तंग नज़र लोगों का क्या करूं कि जो मेरे इन जुमलों पे फिर तबसरे करते हैं। उन्हें क्या पता कि इन जुमलों का प्यार कहां कहां तक पहुंचता है। मेरा क्या कम हो गया, मेरे क्या नुकसान हो गया जो मैंने ये जुमला कह दिया। मेरी कौम का क्या नुकसान हो गया अगर मैंने हिंदुओं से प्यार की बात कर दी। आपने देखा कि हिंदुस्तान तक नहीं, पूरी दुनिया के हिंदुओं ने, पूरी दुनिया के हिंदुओं से, पूरी दुनिया के हिंदुओं ने शियों से प्यार का इजहार किया है। एक जुमला आपका अमन फैला सकता है, आपका एक जुमला लोगों को करीब ला सकता है, और एक ही जुमला आग भी लगा सकता है। मगर यह दरवाजा आग लगाने वालों का दरवाजा नहीं है, यह दरवाजा प्यार फैलाने वालों का दरवाजा है। मैं काले कपड़े पहने हुए अपने अजीजों से कहूंगा, मैं भी काले कपड़ों में मलबूस हूं, कि जब आप काले कपड़े पहन के टंडोला यार, मीरपुर खास, जहां जहां से आप आए हुए हैं, जब आप अपने इलाके में काले कपड़े पहन के गुजरते हैं तो आप जिक्र हुसैन के सफीर बन के गुजरते हैं। वहां मौजूद गैर शिया, वहां मौजूद गैर मुस्लिम आपको देखकर दूर से पहचान लेता है कि ये हुसैनी जा रहा है। जब आपका लिबास, आपका हुलिया, आपकी चाल बताता है कि आप हुसैनी हैं, तो फिर झूठ बोलना तो हुसैनियत नहीं है, धोखा देना तो हुसैनियत नहीं है, जाली माल और मिलावट का माल बेचना तो हुसैनियत नहीं है।
پورا گاؤں کہے کہ ان کے پاس امانت رکھواؤ، وہ حسینی ہے، خیانت نہیں کرتے، تب مزہ ہے، تب لطف ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر میں اپنی آبادی میں جہاں بھی رہتا ہوں کچھ تھوڑا اپنی ذات کی نفی کر لوں، اپنے خواہشات کی نفی کر لوں، اور حسین کی خاطر اپنے کردار کو بہتر کر لوں، تھکے تو نہیں ہیں؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایک جملہ کہوں گا میں، 2-4-5 دن نہیں، ویسے بھی ہمارا مزاج نہیں ہے، مگر 2-4-5 دن تک موجودہ حالات پر کچھ نہیں بات کروں گا۔ یہ جو موجودہ حالات ہوئے ہیں، جو کچھ ہوا ہے آپ کو سب کو پتہ ہے، مگر قصداً ارادتاً میں 2-4-5 دن تک کوئی بات نہیں کروں گا۔ اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے حکمت ہے، ذرا تو بات نہیں کروں گا، مگر صرف ایک جملہ کہوں گا جو حالات پر نہیں ہے، یہ حالات نہیں بھی ہوتے تب بھی بولتا۔ وہ ایک جملہ یہ ہے کہ ابھی بعض شیعہ کردار کے کمزور ہیں تو ان سے برداشت نہیں ہو رہے۔ اگر یہ ساری قوم با کردار ہو جائے تو انہیں میوزیموں میں بھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور الحمدللہ یہ کاروان مضبوط ہوتا جا رہا ہے، کل کی نسبت آج ہم بہتر ہیں، اور آج سے کل بہتر ہو جائیں گے۔ یہ بہتری کا سفر ہے، اور یہ سفر کربلا پہ جا کے ختم ہوتا ہے، اور جو کربلا کی طرف سفر جاتا ہے، جیسے جیسے کربلا نزدیک آتی ہے خلوص میں اضافہ ہو جاتا ہے، سچائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو ابھی یہ قافلہ چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا۔ یہ مت بولو کہ سن 61 ہجری کے اندر واقعہ ہو گیا تو ہر سال کیوں دہراتے ہیں؟ جب تک یزید کے چاہنے والے موجود ہیں کربلا دہرائی جائے گی۔ جی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ اس پہ بنتا تھا کہ آپ لبیک یا حسین کہیں۔ بلند تر صلوات پڑھے نبی کی ذات۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ نبی نے اینٹوں کے گھر میں جب چادر کا گھر بنایا تو سرکار نے جب سب کو اندر لے لیا تو جبریل کی بھی خواہش ہوئی۔ اچھا جبریل تو کہاں آ رہے ہیں؟ یہ کوئی مادی جگہ تو ہے نہیں، جبریل خود مادی مخلوق نہیں ہے، تو یہ چھٹے کیسے ہوں گے؟ یہ تو 5 مادی ہیں، ان کا بدن ہے، ان کی آنکھیں ہیں، ان کے ہاتھ پیر ہیں۔ جی تو یہ تو سوال اٹھا رہا ہوں میں ایک، پھر جواب بھی دوں گا خود ہی۔ جی یہ جو 5 ہستیاں ہیں یہ تو مادی مخلوق، بدن تھا نا، قل انما انا بشر مثلکم، قرآن نے کہا ہے نا یہ بدن رکھتے ہیں، بشر رکھتے ہیں، بدن رکھتے ہیں، کھال ہے ان کی، زبان ہے ان کی، بال ہیں ان کے، بھویں ہیں، پلکیں ہیں، داڑھی ہے، مثال ناخون ہے، سرکار کا وجود بشر کے تقاضے کے مطابق۔ تو یہ تو 5 جو ہستیاں آئی ہیں یہ تو مادی مخلوق ہیں۔ یہ جبریل یہاں کہا چھٹا کیوں کہہ رہے ہیں اپنے آپ کہ یا اللہ میں اس میں چھٹا ہو جاؤں؟ یہ چھٹا کہہ کے میں نے اب تک یہ بات شاید ہی آپ سے کبھی کہی ہو، یہ چھٹا جو جبریل نے کہا ہے نا، تو گنتی میں جبریل جب لے کر آئیں جب وہ ان جیسے ہوں یا یہ ان جیسا ہو۔ جی 5 علیحدہ ہیں نا بھائی، تو یہ کہتا ہے کہ میں ان میں شامل ہو جاؤں، چھٹا کیوں بول رہے ہیں اپنے آپ؟ جی میں بھی چاہتا ہوں کہ ساتھ سن میں چھٹا ان میں چلا جاؤں، 5 وہ ہیں میں چھٹا بن جاؤں، تو وہ تو 5 جو ہیں وہ مادی بدن والے لوگ ہیں، تو تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں چھٹا ہو جاؤں؟ یہ جو اپنے آپ کو گنتی میں لے کر آئے نا، تو اس پہ توجہ کہ دیکھیں، جلدی نہیں گزرا کریں۔ یہ جو روحانی معاملات ہیں، یہ جو عرفانی بحثیں ہیں، جو معرفت کی بحثیں ہیں، جو اہل بیت کی عظمت کے بیان کی بحثیں اور گفتگو ہے، اسے سرسری نگاہوں سے نہیں دیکھا کریں، ان میں بڑا پیغام ہے۔ جی فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا كَأَنَّهُ الْبَدْرُ بَدْرٌ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ، یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے كَأَنَّهُ، ہو کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ جیسے ایک چاند، یہ ہو کی ضمیر، یہ تو 5 ہیں، یہ ایک کیوں ہو؟ ہم کہتا ہے نا اللہ۔ نہیں میری بات نہیں جا رہی ابھی۔ حدیث قصہ میں تھوڑا سا میں اور سجاؤں بات کو،
حدیث قصہ میں جب 5 چادر کے اندر آ گئے تو بی بی نے فرمایا کہ جب ہم سب جمع ہو گئے فلم اکتملنا، جب ہم جمع ہو گئے کامل ہو گئے تو پھر وہ جو پورا منظر تھا نا کأنہ البدر، وہ منظر ایک چاند کی طرح تھا. تو یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ اگر 5 کی طرف ہو تو جمع ہونی چاہیے ہم، یہ ایک کی طرف کیوں پلٹ رہی ہے بھائی؟ یہ ایک کی طرف اس لیے پلٹ رہی ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ تھے، اب چادر میں آ کر ایک ہو گئے. باہر تھے تو مادی کیفیت میں تھے. بھائی تھکے نہیں میری باتوں سے؟ جب باہر تھے مولانا تو یہ مادی کیفیت میں تھے، اور جب چادر میں آئے ہیں تو یہ نورانی کیفیت میں. یہ نورانی کیفیت میں ہیں تبھی تو جبریل کہہ رہے ہیں کہ میں چھٹا ہو جاؤں. یہ 5 نورانی کیفیت میں ہیں تب جبریل چھٹے ہونے کی بات کر رہے ہیں. اور عزیزو میں اور روشن کر دیتا ہوں، یا علیحدہ علیحدہ تھے تو 5 تھے، یہاں کامل ہو گئے، ایک ہو گئے. نبی نے تو کہا تھا کہ میرے بدن میں ضعف ہے، تو جو بدن میں ضعف کہہ کے چادر لے کے لیٹے اسے آرام کرنے دیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ چادر میں آ کے لیٹتے ہیں؟ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں نا. سرکار نے چادر لے لی، امام حسن آئے، پوچھا اماں نانا کی خوشبو آ رہی ہے. اچھا یہ خوشبو نبی کی ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. پکار کر بتائے گا کہ یہاں پر گلاب کا پھول ہے یا نہیں ہے. اگر کہاں چمیلی لگی ہوئی ہوگی تو آپ سب بتا دیں گے یہاں چمیلی لگی ہوئی ہے. نبی کی خوشبو نبی کی ہے، اور اس کو سونگنے کے لیے بھی شامہ پنجتن کا چاہیے. جی جی فرمایا نا اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. تو فرمایا کہ نانا تمہارے چادر کے نیچے ہیں. امام حسن نے جا کے سلام کیا اور کہا میں چادر میں آ جاؤں؟ نبی نے فرمایا آ جاؤ. کچھ دیر بعد امام حسین آئے، نہ اماں نانا کی خوشبو آ رہی ہے. اچھا بھائی بھی تو تھے، وہ بھی تو خوشبو ہوگی، مگر نہیں کہا کہ مجھے بھائی کی خوشبو آ رہی ہے. خوشبو آ بھی رہی تھی تو نہیں بولا. یہ ہے ادب اہل بیت کا. یعنی امام حسن کی خوشبو امام حسین سونگ رہے ہیں مگر نہیں کہہ رہے کہ مجھے بھائی کی خوشبو بھی آ رہی ہے، اس لیے کہ نبی کے ہوتے ہوئے بھائی کا ذکر نہیں کریں گے. میں جوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، اگر تمہارے ابا بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کے سامنے کسی اور کی بات نہیں کرو. اگر کوئی بڑا بیٹھا ہو تو اس کے سامنے کسی اور کی بات نہیں کرو. مجھے ایک صاحب کہنے لگے آیت اللہ سیستانی آیت اللہ خامنئی حرم میں کب آتے ہیں؟ ہم نے تو آج تک انہیں حرم میں آتے نہیں دیکھا. تو میں نے ان سے کہا بھائی میں نوکر فقیر حقیر ذلیل آدمی جب حرم میں جاتا ہوں تو زائرین چھوڑ چھوڑ کے ہماری طرف بھاگتے ہیں. نجف اور قوم کے طالب علم اپنے مباحث سے چھوڑ چھوڑ کے کتابیں بند کر کر کے ہم سے ہاتھ ملانے بھاگتے ہیں، اور مجھے رونا آ رہا ہوتا ہے کہ بی بی کے سامنے میرا ادب کیوں کر رہے ہو. میں التماس سے کر رہا ہوتا ہوں کہ ادھر رخ کرو. میں خود ان کو چومنے آیا ہوں، ان کے ذریعے کو. واللہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے امام علی کے حرم میں، مولا حسین کے حرم میں، کہ جب میں جاؤں اور وہاں پر میری حیثیت کیا ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ سے، کوئی حیثیت نہیں ہے، تب اتنا پیار ہو رہا ہوتا ہے. تو مجھے مولا علی سے شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے اور ان سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہا ہوتا ہوں وہاں رخ کرو، میری طرف رخ نہیں کرو. تو جب میرا یہ حال ہوتا ہے تو آیت اللہ سیستانی اگر حرم میں آ جائے تو کیا ہوگا؟ جی آیت اللہ خامنئی اگر حرم میں آ جائیں تو کیا ہوگا؟ اس لیے ان کے لیے خاص طور پہ جب حرم کسی دن بند ہوتا ہے تو ایک خاص وقت میں ان کے لیے انہیں بلایا جاتا ہے کہ اب آ جائیے تاکہ مولا کا ہی ادب رہے. جی یہ مشکلات ہیں نا، ہماری پریشانیاں ہیں نا. جب مولا حسین نے مولا عباس سے کہا تھا نا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور طواف کرنے والوں کو بتاؤ کہ میں مکہ کیوں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو مولا عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا تھا. اور کعبے کی چھت پہ عباس ایسے لگ رہے تھے جیسے آپ کے گھروں پہ علم نظر آتا ہے. اور مولا نے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ تاریخی خطبہ ہے. اس میں جو مولا نے پہلے 2 جملوں میں میرا مضمون ہے اس کی دلیل دے رہا ہوں آپ کو. فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف عطا کیا ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے.
بھائی مولا عباس سے مولا علی تو آپ کے بھی بابا ہیں، مگر نہیں کہہ رہے میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے، اس لیے کہ حسین کے ہوتے ہوئے میں کیوں کہوں میرے بابا۔ ادب قربان ہو جائے، تہذیب مرتب ہو جائے ان کے جملے پر، جی نصاب تادیب، نصاب ادب مرتب ہو جائے ان کے جملوں پر۔ ہیں وہاں امام حسن بھی، مگر نہیں فرما رہے مولا حسین کہ مجھے نانا کی خوشبو بھی آ رہی ہے اور بھائی حسن کی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی کی بات نہ کرو بلکہ نانا کی بات کرو۔ سیدہ نے فرمایا تمہارے نانا تمہارے بھائی کے ساتھ چادر میں، جہاں وہ ادب تھا وہاں یہ بھی تو ادب ہے۔ جناب زہرا کے منہ سے اچھا لگے گا، آپ کی زبان سے اچھا لگے گا، لیکن امام حسن فرمائے، امام حسین فرمائے، یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے، بڑوں کا ادب۔ مولا علی کی خدمت میں باپ بیٹے دو لوگ آئے، ایک باپ ایک بیٹا ساتھ آئے مولا سے ملنے، دسترخوان لگا ہوا تھا، مولا نے ان کو دعوت دی کہ کھانا کھائیں۔ مولا کا حکم ہے، مولا دعوت دے رہے ہیں اور علی کھلائیں اور کوئی نہ کھائے، تو دسترخوان پہ دونوں باپ بیٹے آ کے بیٹھ گئے۔ مولا نے بدنہ اور سلپچی لیا جی اور باپ کے ہاتھ دھلائے۔ اس نے بہت کہا مولا، حضرت فرمایا نہیں، تقاضا ہے، یہ روایت ہے، یہ ادب ہے، یہ تہذیب ہے۔ مولا علی نے اس کے ہاتھ دھلائے اور حضرت قمبر سے کہا کہ بیٹے کے ہاتھ تم دھلاؤ۔ حضرت قمبر سے کہا بیٹے کے ہاتھ تم دھلاؤ، اور پھر بیٹے کے جب ہاتھ دھلا رہے تھے نا قمبر، تو اسے دیکھ کر فرمایا اگر اکیلے آئے ہوتے تو میں دھلاتا، تم اپنے والد کے ساتھ آئے ہو، اگر دونوں کے ہاتھ میں دھلاؤں گا تو گویا دونوں کو ایک جیسا مان رہا ہوں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ادب تہذیب یہ سکھایا جا رہا ہے کہ کیسے رویے کیسے ہونے چاہیے، طور طریقے کیسے ہونے چاہیے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو بات یہ کہ امام حسن نے بھی آ کے کہا، پھر امام حسین آئے اور پھر مولا علی تشریف لائے، کہا مجھے نبی کی خوشبو آ رہی ہے، وہی ادب، وہی طریقہ۔ تو فرمایا کہ آپ کے بچوں کے ساتھ چادر میں ہیں، آرام کرنے آئے تھے تو جناب زہرا بابا میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ اچھا آپ حضرات تھوڑا سے گرمی اور اس کا موسم بھی آپ کو تنگ کر رہا ہے، مجھے آپ پہ بھی رحم کرنا ہے، بہت لمبی گفتگو نہیں کرنی، تو میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک محاورہ ہے ہماری زبان میں، ہماری آپ کی ہماری سب کی زبان میں ایک محاورہ ہے کہ چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ۔ اب یہ کون سی چادر ہے جو نبی پر بھی پوری اترتی ہے؟ اور امام حسن آ جائیں تو پوری رہتی ہے، امام حسین بھی آ جائیں تو پوری رہتی ہے، مولا علی جناب زہرا بھی آ جائیں تو پوری رہتی ہے۔ یہ چادر یہ کانہو جی یہ جو ہو کی ضمیر ہے نا، یہ چاند جیسی چادر تھی، یہ چادر میں 5 آ جائیں تو چادر چاند جیسی بن جائے، یعنی اندر جانے والے بھی نور، چادر بھی نور۔ تبھی جبریل سادس ہونا چاہتے ہیں، تبھی جبریل اس میں چھٹا ہونا چاہتے ہیں۔ اور نبی تو آرام کرنے آئے تھے، یہ آرام کرنے دیا یا نہیں دیا؟ سوچ سکتا ہے کوئی منفی؟ نبی جو آرام کرنے آئے تھے اور اندر چادر میں 4 ہستیاں اور آ گئیں، اس کا سبب یہ تھا کہ یہ ضعف بدن نبی نہیں تھا، یہ ضعف بدن نبوت تھا۔ معدن رسالت ذہن میں رہے، میں نے ایک جملے کی خاطر اتنی محنت کی ہے، معدن رسالت ذہن میں رہے، یہ ضعف بدن نبی نہیں تھا، یہ ضعف بدن نبوت ہے، اور ضعف بدن نبوت دور ہوگا اجزائے نبوت کے جڑ جانے کے بعد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ کر لی عزیزو؟ بحث اتنی ہے کہ آیہ تطہیر ایک دن پہلے اور آیہ مباہلہ ایک دن بعد، وہ جو
5 لوگوں نے بھی نہیں دیکھا تھا کہ نبی نے چادر میں پنجتن کو لیا ہے. ان پنجتن کو دوسرے دن میدان میں لے جا کر صرف مسلمانوں کو نہیں دکھایا بلکہ مسیحیوں کو بھی دکھا دیا, یہودیوں کو بھی دکھا دیا, پوری دنیا کو دکھا دیا کہ پنجتن کون ہے. اب یہ بحث نہیں ہوگی کہ پنجتن کون ہے, کرنے دیجئے کچھ لوگوں کو پنجتن کی گنتی پوری. نام جوڑنے سے کوئی پنجتن نہیں ہوگا. پنجتن پنجتن ہے, پنجتن پنجتن ہے, نام جوڑنے سے کوئی نہیں ہوگا. جی یہ 5 ہستیوں کو میدان مباہلہ میں لے جا کر نبی مکرم نے دکھا دیا کہ یہ ہیں کہ جو میرے اہل بیت ہیں. اور پورے مسلمانوں نے دیکھا. اچھا اس دن مباہلہ تو مسیحیوں سے تھا مگر مسلمانوں کے آنے پہ پابندی تو نہیں تھی. سب نے لکھا ہے. لہٰذا اس آیہ کریمہ کے بارے میں لکھا گیا ہے. میں تو اب یہ کہنا بھی چھوڑ دوں گا آہستہ آہستہ کہ فلاں ہمارے غیر شیعہ عالم نے لکھا ہے, کیونکہ اس کو بھی ہماری کمزوری شمار کیا جا رہا ہے. بات اتنی مضبوط کرو کہ انکاری نہ ہو پائے. مجھے تو ہمیں محتاج ہی نہیں ہے کہ ہم حوالے دیں کہ فلاں عالم نے اور فلاں مسلک کے عالم نے فلاں اپنی کتاب میں لکھا ہے. ہمیں یہ بے ساکیاں ہی نہیں چاہیے. رویے بدلنے ہوں گے, اپنی روش بدلنی ہوگی. ہم احترام کر رہے ہوتے ہیں, یہ کمزوری سمجھ رہے ہوتے ہیں. صلوات پڑھ لیں گے نبی اور آل نبی پر. بات اتنی مضبوط ہو کہ کوئی انکار ہی نہ کر پائے. میں نے آج کی مجلس میں یہ جملہ کئی مرتبہ کہہ دیا ہے. اتنی سالڈ, اتنی مضبوط بات کرنی چاہیے کہ انکار ہی نہ ہو پائے. اور نہ ہمیں کسی بے ساکی کی ضرورت ہے. ہم تو ایسی چال چلتے ہیں جو پیروں سے نہیں چلی جاتی ہے. اور نہ ہی اہل بیت کے ذکر کو کسی بے ساکی کی ضرورت ہے. اہل بیت کا ذکر میرے اور آپ کے کرنے کا محتاج نہیں ہے جی کہ ہم کریں گے تو ذکر ہوگا. نہیں, ہم ذکر سے ہیں, ذکر ہم سے نہیں ہے. ابھی میرے بھائی نوشاد شاہ صاحب پڑھیں گے, نوحہ خوانی کریں گے, اور میں ان کا بہت ہی معترف ہوں. ہمارے خاص طور پر سرائی کی نوحہ خوانی, اردو نوحہ خوانی بھی, سندھی زبان میں بھی نوحہ خوانی, اور نوحہ خوانی کی تاریخ میں جن کے نام یاد رکھے جائیں گے, جو صاحب مکتب ہیں اور صاحب اسلوب ہیں, ان میں ایک شاہ صاحب ہیں. اور انشاءاللہ بھی ان سے نوحہ خوانی بھی سنیں گے. نوحہ خوانی ہوگی, ہم گریہ کریں گے, روئیں گے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر. میں کئی جگہ کہہ چکا ہوں, مسلسل کہہ رہا ہوں, نوکر ہوں, آپ کا خادم ہوں. آپ کا پیار جو 2 دن پہلے دیکھنے میں آیا, اس کا میں آپ سب کا ممنون ہوں اور آپ سب کا دستبوس ہوں. میں اپنے تصور میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ دے رہا ہوں. اس جو میرے ساتھ محبت ہوئی, اور وہ میرے ساتھ محبت نہیں ہوئی ہے, میرے ساتھ نہیں ہے, حسین کے ایک فقیر کے ساتھ. فقیروں کی اولاد ہیں, فقیروں کی اولاد ہوں, اور فقیر کہلوانے میں ہی عزت ہے. تو میں آپ سب کا دستبوس ہوں, آپ سب سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں. آپ سب نے بہت محبت کی, اور وہ ایک فقیر سے محبت کی ہے. ہو سکتا ہے کوئی 1 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھے اور فقیر بھی ہو سکتا ہے. فقیر اسے نہیں کہتے کہ جو جس کے کپڑے پھٹے ہوں. فقیر اسے نہیں کہتے جس کا کالا رودھا ہوا ہو. فقیر اسے نہیں کہتے جس کا بٹن ٹوٹا ہوا ہو. فقیر اسے کہتے ہیں جو انسان کا احترام کرتا ہو. فقیر اسے کہتے ہیں جو اپنی انانیت کا شکار نہ ہو, جو اپنی ذات کا پرستار نہ ہو, جو دوسروں کا احترام کرتا ہو, جو دوسروں کی تعظیم کرتا ہو, جو پیدل چلنے والے کو آدمی مانتا ہو, جو جھونپڑی میں رہنے والے کو انسان مانتا ہو, جی جو کسی بھی ککڑی بیچنے والے اور ٹھیلا اور چھبڑی اٹھانے والے کو اس وجہ سے احترام کرتا ہو کہ اس کے دل میں زہرا کی محبت ہے.
اس کے دل میں مولا علی کی محبت ہے. جو اپنے آپ کی نفی کرے، ذات کی نفی کرے، وہ فقیر ہوتا ہے. اللہ کرے ہم سب فقیر ہو جائیں. جی پیسوں سے نہیں، پیسوں سے فقیر ہوں گے تو پھر کافر بھی ہو جائیں گے. پیسوں والے فقیر کو تو مولا علی پسند نہیں کرتے. مولا علی سے زیادہ کسی نے معاشرے کے فقر اور معاشرے کی جو غربت ہے، پیسے کی غربت، اسے مولا علی نے سب سے زیادہ اس سے نفرت کی ہے. نظام دیا ہے مولا علی نے، معاشی نظام دیا ہے علی نے. کبھی غور کیا میرے بچوں نے کہ ہمیشہ یہی کیوں سنتے ہیں آپ کے یہودی کے باغ میں مولا علی کام کر رہے تھے؟ کیا مسلمان کا باغ نہیں تھا اس وقت؟ ہمیشہ علی یہودی کے باغ میں کیوں نظر آتے ہیں؟ یا علی نے نظام معاش دیا ہے، وہاں کا پیسہ یہاں لاؤ. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. یہ کون سا ہنر ہے کہ آپ نے اپنوں سے کاروبار کر رہے ہو؟ جی ایسے یہاں سے اٹھا کے وہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دیا. بھائی کے پیسے بھائی نے لے لیے. یہ کون سا ہنر ہے؟ کمال یہ ہے کہ وہاں کا پیسہ یہاں لاؤ. اپنے معاش کو مضبوط کرو. میں گزارش کر چکا ہوں بارہا، 1 سال تو بہت بولا ہوں میں اس موضوع پر، اور اس کا اثر بھی ہوا ہے. میں آج پھر تکرار کر رہا ہوں کیونکہ بات آ گئی ہے. میں ان بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، نوکریاں نہیں ڈھونڈو، نوکریاں نہیں ڈھونڈو، اور خاص طور پہ خدا کے واسطے سرکاری نوکری نہیں ڈھونڈو. نہ مجھے بابا کی آواز آئی نہیں رہی کیونکہ میں تو مزاج سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. خدا کے واسطے سرکاری نوکریاں نہیں ڈھونڈو، یہ تمہیں کاہل بنا دیں گی، یہ تمہاری صلاحیتیں ختم کر دیں گی، یہ تمہیں برائیوں میں بھی ڈال دیں گی. تم نہیں بھی چاہو گے تو دراز میں سے پیسہ نکلے گا. معاف کیجئے گا، یہ تمہیں حرام خور بھی بنا دیں گی. سرکاری نوکریوں کی طرف نہیں جاؤ، نوکری کی طرف ہی نہیں جاؤ، اس لیے کہ علی والے نوکر پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں. سوالی ہے کون کو، کس کو؟ حیدر کے در کا دیکھ. سوالی ہے کون کو، ارے آلہ ہے کون کون، اور علی ہے کون کو. حیدر کے در کا دیکھ، سوالی ہے کون. ارے نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا، نعرہ لگا کے دیکھ تو حیدر کے نام کا. چہرے بتائیں کہ علی ہے. ماشاءاللہ. قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، اور علی ولی اللہ پڑھنے سے رسول صلوات محمد و آل محمد. میرے بچوں، کاروبار کی طرف جاؤ، اپنے ہاتھ میں حکومتیں لو. کاروبار کرنے والا حاکم ہوتا ہے، نوکر نہیں ہوتا. کاروبار کی طرف جاؤ، چاہے 1000 روپے سے کاروبار شروع کرو، 1000 روپے سے کاروبار شروع کرو، اور عہد کرو اپنے آپ سے کہ میں کچھ دن کے بعد اسے 2000 میں تبدیل کر دوں گا. جی جعلی چیزیں بیچ کے نہیں. جب پہلے ہی نیت صاف ہے تو پھر آگے نیت کیوں خراب کریں گے. جی کاروبار کی طرف جاؤ. میں بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، نوکریاں نہیں ڈھونڈو. میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں ممبر حسین پر بیٹھ کر، اگر آج آپ نے اس نسخے پر عمل کر لیا، 10 سال کے بعد، ٹائم لگے گا، 10 سال کے بعد علی کے چاہنے والوں میں کوئی فقیر نہیں ملے گا. آپ ڈھونڈ رہے ہوں گے کون علی والا ہے جس کے پاس نوکری نہیں ہے، کون علی والا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. وہ میں نے 10 سال بھی زیادہ کہہ دیے، میرے مولا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. جی مولا چاہیں گے تو یہ 1 سال میں بھی معاملات طے ہو سکتے ہیں، جلد سے جلد معاملات طے ہو سکتے ہیں. لہٰذا
بات میں جو کر رہا تھا اس کی طرف توجہ کریں. تو مولا علی علیہ السلام سے جڑے ہوئے لوگوں کا مزاج ہی کچھ اور ہے. ہم جس گھڑے سے پانی پیتے ہیں اس کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے. ہم جس مشرب کے لوگ ہیں، جو ذوق اور ذائقہ ہمارا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے. اور یہ مجلسیں ہم کری اس لیے رہیں تاکہ ذائقے بحال ہو. اور اپنے ساتھ اپنے بھائی کو ضرور لایا کرو. میں جو اسے بھائی کہہ رہا ہوں اسی کو بھائی کہہ رہا ہوں. اپنے ساتھ اپنا ایک بھائی ضرور لایا کرو تاکہ آہستہ آہستہ اس کا ذائقہ بحال ہو، آہستہ آہستہ اس کا ٹیسٹ بحال ہو. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ جس نے کچی پکی نہ پڑھی ہو وہ میٹرک کیسے سمجھے گا؟ مجھے یہ بتاؤ کہ تم زبردستی تو نہیں شیعہ ہو رہے؟ کسی کے دباؤ میں تو نہیں ہو؟ کسی بچی کا مسئلہ تو نہیں ہے؟ مجھے سوال کرنے دو، میں ریکارڈ پہ لانا چاہ رہا ہوں یہ سوال. جی کسی دباؤ میں تو شیعہ نہیں ہو رہے؟ کسی نے بھیجا تو نہیں ہے تمہیں؟ توجہ ہے؟ کوئی دنیاوی اور مادی مطلب تو نہیں ہے؟ خلوص، سچائی، اہل بیت سے پیار، مولا علی کا عشق، حسین کا ماتم. جی ایسا ہی ہے؟ جی بالکل. جب سب ایسا ہے تو ریکارڈ کر لیجئے بھائی، اور اتنا ہی کیجئے گا، لائف نہیں دو. یہ لائف ڈھونڈ رہے ہیں مجھے. تو نہیں کسی سے میں پتہ نہیں کیوں تو پتہ ہے مجھے، میرے ماں باپ نے میرا نام شہنشاہ حسین رکھ دیا، تو نام کا کچھ تو اثر آئے گا. تو دبنے ڈرنے والا تو ہوں نہیں جب. ہاں تو اچھا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، حسین شہنشاہ ہے. جی تو یہ بات تو نہیں ہے. بات جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، ہم نے جب طے کر لیا تو طے کر لیا کہ لائف نہیں دیں گے. ریکارڈ کر لیجئے مگر ابھی لائف نہیں دیں. ٹھیک ہے؟ میں اپنے عزیز کا نام جان سکتا ہوں؟ جمشید علی. کون سی ذات ہے؟ خاص کے لیے. ماشاءاللہ. میں آپ سے کہوں گا کہ یہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ وخلیفتہ بلا فصل بلا فصل بلا فصل بلا فصل بلا فصل. بلا فصل. بلند تر صلوات پڑھیں. نعرہ میں دیکھیے یہ میرا جوان، میرا بھائی، میرا عزیز، میرا پیارا، یہ میرے لیے پہلی مثال نہیں ہے. مجھے اپنے بارے میں یاد ہے کہ یہ شاید 205واں بندہ ہے. تو میں بھرتی نہیں کرتا بھائی. جی میں بھرتی نہیں کرتا. بعض لوگ کہتے ہیں جی شیعہ پورے گاؤں فلاں نے شیعہ کیے، تو میں بھرتی نہیں کرتا.
جو پہلے شیعہ ہیں وہ باکردار شیعہ ہو جائیں، اور جو نیا بندہ آ رہا ہے کہ تو ہمیں وہ بندہ چاہیے جو کردار والا ہو. تو پورا مکتب ان سے دہرواؤں گا. تو آپ نے یہاں تک پڑھا کہ خلیفتہ بلا فصل. میں اقرار کرتا ہوں میں اقرار کرتا ہوں کہ مولا علی کہ مولا علی نبی مکرم نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء خاتم النبیاء صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم وسلم کے کے جانشین جانشین اور اور خلیفہ بلا فصل ہیں. خلیفہ بلا فصل ہیں. بلا فصل دوسرے امام دوسرے امام حسن مجتبیٰ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں. علیہ السلام. تیسرے امام تیسرے امام امام حسین علیہ السلام ہیں. امام حسین علیہ السلام. چوتھے امام چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام. پانچویں امام پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام. علیہ السلام. چھٹے امام چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام. ساتویں امام ساتویں امام امام موسیٰ کاظم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں. علیہ السلام. آٹھویں امام آٹھویں امام امام علی رضا امام علی رضا علیہ السلام ہیں. علیہ السلام. نویں امام نویں امام امام محمد تقی امام محمد تقوی علیہ السلام. علیہ السلام. دسویں امام دسویں امام 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 علی نقی علی نقی علیہ السلام. علیہ السلام. گیارہویں امام گیارہویں امام 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 حسن عسکری حسن عسکری علیہ السلام. علیہ السلام. بارہویں امام بارہویں امام امام مہدی امام مہدی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل اللہ جل اللہ تعالی تعالی فرجہ فرجہ الشریف ہیں. الشریف ہیں. میں نبی کو خاتم الانبیاء مانتا ہوں نبی کو خاتم النبی مانتا ہوں اور ان کے 12 جانشینوں ان کو یہ 12 جانشین کو ائمہ اہل بیت ائمہ اہل بیت ہادی ہادی برحق مانتا ہوں. برحق مانتا ہوں. غیبت امام زمانہ میں غیبت زمانہ امامہ میں امام زمانہ میں امام زمانہ میں امام زمانہ میں اپنا اپنا رہنما اور پیشوا مراجع تقلید کو مانتا ہوں. مراجع تقلید کو مانتا ہوں. میں اپنے شرعی امور میں اپنے شرعی امور میں نئے مسائل میں موجودہ مرجع تقلید سے رجوع کروں گا. میں ائمہ اہل بیت کے مطابق نماز پڑھوں گا روزہ رکھوں گا حج کروں گا اور مسلمانوں میں کسی انتشار کا حصہ نہیں بنوں گا. میں علی کے چاہنے والوں میں کوئی اختلاف ڈالنے کا سبب نہیں بنوں گا. اختلاف ڈالنے والوں کو روکوں گا. میں پکا سچا شیعہ ہوں. نعرہ حیدری. حیدر 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 نعرہ حیدری. اس جوان کی توفیقات اور رزق عزت میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات. بلبلی چمن چمن کلی کلی نگر نگر گلی گلی حق جو پیر امام مشکل کشا علی. او نہ حرامی دھی کا او نہ حرامی پٹ کا وہ دھی بھلی جگہ گھر وہی چاہے. جی 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 ملنگوں کی زبانوں پہ کبھی تالا نہیں ہوتا. جس دل میں ہو نور ولایت ہے, جس دل میں
واہ، انسان کو بیدار تو ہونا ہے۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے، بلند تر صلوات۔ یہ خوشبو ہی ایسی ہے جس کی طرف آج نہیں کل سب کو آنا ہے۔ میرا اور آپ کا کام شام میں سالم کرنا ہے، میرا اور آپ کا کام بیریئر ہٹانا ہے۔ ہم کسی طرح سے رکاوٹیں دور کر دیں، لوگ حسین کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ یہ میں اس بچے سے بھی کہوں گا اور سنی بھائیوں سے بھی کہوں گا، مجھ جیسے کمزور کردار شیعہ کو دیکھ کر علی کو نہ چھوڑو۔ شیعہ فلاں میں نے شیعہ دیکھا وہ تو ایسا ہے، ہمارے شیعہ تھوڑی ہو رہے ہو آپ، جو آپ ہماری وجہ سے شیعت سے دور ہو رہے ہو۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنے آپ کو اچھا کرنا چاہیے، لائٹیں سب بند نہیں کریں، بس کافی ہے۔ ہمیں دیکھ کر شیعہ نہیں ہو، مولا علی کو دیکھ کر، مولا حسین کو دیکھ کر۔ اور ایک اور جملہ کہہ دوں، وہ ایک بیوی جو کوفے سے گزر رہی ہے، وہ ایک بیوی جو شام سے گزر رہی ہے، وہ علی کی علی بیٹی، وہ عباس کی مخدومہ بی بی، وہ سکینہ کی پھوپھی بی بی، جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو۔ بس جلدی جلدی، میں وقت بہت لے چکا، مجھے نوحہ بھی سننا ہے۔ آپ کو اگر آنا ہے نا اس طرف، تو اس بی بی کی وجہ سے آ جاؤ، جس بی بی نے کربلا میں تماچا کھایا، وہ ہماری خاطر یہ کچھ کر گئی۔ میں ڈر جاؤں کہ اگر میں نے علی ولی اللہ کہہ دیا، میں نے اگر خلیفۃ بلا فصل کہہ دیا، میرے رشتہ دار مجھے چھوڑ دیں گے، کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، ہونے تو لوگوں کو ناراض۔ اس بی بی نے اس علی ولی اللہ کی خاطر کہاں کہاں کیا کیا نہیں دیکھا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، بہت زیادہ لمبے مصائب نہیں پڑھ رہا، 2 4 5 جملے کہوں گا۔ اگر آپ کو اہل بیت کے مکتب کی طرف آنا ہے تو ہماری وجہ سے نہیں آؤ، بلکہ اس زینب کی وجہ سے آؤ۔ جس نے امام سجاد کا بازو ہلا کر کہا، زین العابدین چادریں اتار لی، بتاؤ جل کے مر جائیں یا بغیر چادر کے باہر چلے جائیں؟ اللہ اکبر۔ جہاں زینب نے بغیر چادر کے باہر جانا اور جل کے مرنا برابر کیا، بے حجاب عورتوں سے بھی میں جملہ کہہ رہا ہوں، میری بیوی نے
جل کے مرنا اور بے حجاب باہر جانا برابر جانا ہے. جہاں جناب زینب نے بے حجاب باہر جانے کو جل کے مرنے کے برابر کیا، وہاں امام سجاد سے بھی تو کوئی پوچھے کہ یہ جملہ کتنی مشکل سے کہا ہوگا. دیکھیے جملوں کی گہرائی پر غور کرنے کے دو. کربلا میں ایک بزرگ عالم دین مجلس میں بیٹھے تھے. ایک ذاکر نے ایک جملہ کہا، اس ایک جملے پہ چیخیں مار مار کے روئے. میں پرسوں جب 4 دن پہلے جب اسلام آباد میں مجلس پڑھ رہا تھا تو مصائب کے دوران 2 جوان روتے روتے گر گئے اور تڑپ رہے تھے. تو لوگ پریشان ہوتے. میں نے کہا اس کو نہیں معلوم کون سا جملہ اثر کر گیا ہے، نہیں معلوم کون سے جملے نے اس کی روح میں اثر کیا ہے. اس کی روح تک وہ جملہ اتر گیا ہے اور اس کی حالت غیر ہو گئی ہے. ایک مجتہد، ایک آیت اللہ کربلا میں امام حسین کے حرم میں مجلس میں بیٹھے تھے. ذاکر نے ایک جملہ کہا تو وہ چیخ مار مار کے روئے اور پھر 3 گھنٹے بے ہوش رہے. وہ جملہ سنیں گے کیا تھا؟ ذاکر نے کہا کہ شام کے دربار میں آواز لگائی گئی، زینب کو لایا جائے. آوازوں کو آزاد کریں جو رونے آیا ہے. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں امام جعفر صادق دعا دیتے، میں یہ گریہ کرتا ہوا نوحہ کرتا ہوا مجمع اپنے بھائی کے حوالے کروں گا. بعض اوقات ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہوتا ہے. ایک جملہ رونے کے لیے کافی ہوتا ہے. جب جناب زینب نے آ کے کہا نا زین العابدین ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، بتاؤ خیمے جلنا شروع ہو گئے، ہم جل کے مر جائیں یا بغیر چادر کے باہر چلے جائیں. تو یہ جملہ جناب زینب کے لیے جتنا مشکل تھا، اب امام سجاد کا جملہ سنیں کتنا مشکل سے جملہ کہا ہوگا، پھوپھی اماں بغیر چادر کے باہر چلے جائیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب فاطمہ، بس آخری روایت سنا رہا ہوں، جناب گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی. جناب فاطمہ کبریٰ کہتی ہیں، امام حسین کی بیٹی، اللہ آپ کو امام حسین کی بچوں کی قبروں پہ لے جائے. ابھی کچھ دن کے بعد شام جا رہے ہیں زائرین، بہت عرصے بعد شام کی فلائٹیں شروع ہوئی ہیں. شام جا رہے ہیں، پاکستان ایئر لائن بھی جا رہی ہے اور ایئر لائنسوں کے ذریعے بھی جا رہے ہیں. میرے بھائی جناب شاہ صاحب جا رہے ہیں، میں یہ بیروت اتریں گے، وہاں سے جائیں گے. میرے ساتھ تھے بھی پچھلے سفر میں. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ جب آپ بیروت سے شام میں داخل ہونے کے لیے گزریں گے تو ایک شہر آئے گا بالا بک. بالا بک وہ شہر ہے کہ جہاں اسیروں کا قافلہ ٹھہرایا گیا تھا، جہاں امام حسین کے سر کو رکھا گیا تھا، جہاں نبی زادیوں کو ٹھہرایا گیا تھا. وہ مسجد آج بھی موجود ہے. بعد میں وہ مسجد بن گئی جہاں سرائے میں ٹھہرایا گیا تھا. جب آپ وہاں جائیں گے تو بالا بک میں 2 حسین مولا کی بیٹیوں کے مزار بھی ہیں. میں جب وہاں گیا نا، مزار پر 2 بیٹیاں مولا حسین کی، جب مولا حسین کی بیٹیوں کے مزار پر گیا نا، بس مجلس مکمل کر رہا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ 2 بیویوں کے تھوڑے فاصلے سے 2 بیویوں کے مزار ہیں. میں نے پوچھا کہ ان کی یہ یہاں کیسی دفن ہوئی ہیں؟ تو بتایا کہ ایک 9 سال کی بیٹی تھی امام حسین کی، جناب سکینہ کی بہنیں، جناب علی اصغر کی بہنیں. ایک 9 سال کی بیٹی تھی امام حسین کی، ایک 14 سال کی. اور جو 9 سال کی بیٹی تھی نا، وہ اونٹ سے گری تو دوسرے اونٹ نے اس میں پیر رکھ دیا. زینب وہیں چھوڑ آئی. اور دوسری بیٹی کے لیے میں نے پوچھا کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی، جو 14 سال کی بیٹی ہیں. فرمایا ان کے سر پر ایک ظالم نے پتھر مارا تھا، اتنا خون بہا کہ بچی شہید ہو گئی. اب میں ایک جملہ کہہ کے ممبر چھوڑ رہا ہوں. جب اونٹوں سے بچے گرتے تھے نا، آپ کے گھروں میں بچے ہیں نا، خاص طور پر ماں کا حال کیا ہوتا ہے اگر بچہ بیمار ہو جائے، بچہ بھوکا ہو جائے تو ماں کا کیا حال ہوتا ہے. اس قافلے میں بچے اونٹوں سے گرتے تھے اور ماں مڑ کے دیکھتی تھی اور کہتی تھی تجھے اللہ کے حوالے کیا. یا حسین